ان کے اوپر جو مقدمات ہیں. بلوچ صاحب ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں, ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر لیٹ سے جس طرح گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ دھرنا دے رہی تھیں, واٹر کینن کا استعمال کیا, دھرنا ختم کروایا گیا. اگر علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ عمران خان کے بیٹے بھی وہاں موجود ہوں تو کیا اس وقت بھی اسی طرح واٹر کینن کا استعمال کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو برطانوی شہری ہیں سر, پریشر تھوڑا دوسرے قسم کا بھی آئے گا. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب کہتے تھے کہ جناب ابھی تو ٹرمپ صاحب صدر بھی نہیں بنے تھے, تو یہ کہتے تھے بس ٹرمپ کو صدر بننے دو, جس طرح سے انہوں نے آ کے سب سے پہلے عمران خان کی رہائی کی بات کرنی ہے. تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہی ٹرمپ ہے جس نے آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی تعریف کی, جس نے آپ کے ملک کے سپہ سالار کی, فیلڈ مارشل آصف منیر کی تعریف کی. اسی ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پاکستان سے تیل نکال کے انڈیا کو بیچوں گا, اور اب رشیا نکالنے آ رہا ہے سر. تو وہ دیکھیں وہ ظاہر ہے وقت آنے پر تیل بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان سے نکلے, اللہ کرے کہ ہم مختلف مالک کو دے سکیں, وہ وقت بھی آئے. ہم اس کے لیے ہماری حکومت کوشش بھی کر رہی ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ بتائیں کس قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ آپ جیل جانے والی سڑکوں کو بلاک کر دیں اور دھرنوں کو بند کر دیں؟ یہ دھرنوں ورنوں کی سیاست اب نہیں چلے گی, اب بلیک میلنگ کی پالیٹکس نہیں چلے گی, اب دہشت گردی کی پالیٹکس نہیں چلے گی, اب ملک کے اوپر حملہ آور ہونے کی سیاست نہیں چلے گی. اب احتجاج کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی, آپ کہنا اب احتجاج کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی؟ نہیں, احتجاج وہ ہوتا ہے جس میں دہشت گردی نہ ہو. احتجاج یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکیں بند کر دیں, لاک ڈاؤن کر دیں. سوری سر, علیمہ خان نے گزشتہ رات کیا دہشت گردی کی تھی؟ انہوں نے رات گئے سڑک بند کر دی تھی سر, یہ دہشت گردی. تو سڑک کیوں بند کی؟ کس قانون میں لکھا ہے آپ سڑک بند کریں؟ کہاں پر لکھا ہے کہ آپ سڑک بند کر سکتے ہیں؟ کس قانون اور آئین میں آپ سڑک بند کرنے کہتے ہیں؟ آپ احتجاج کے لیے کہتے ہیں, آپ کو کوئی جگہ دی جاتی ہے کہ اس جگہ پر آپ ٹھیک ہے اپنا پروٹیسٹ لانچ کروائیں. آپ عوام کا جینا محال کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں, جتنے لوگ ہیں, اور جو جیل کو آنے جانے کے لیے سیکورٹی کے جس طرح کے آج کل کا ماحول ہے, دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ کیا ہے, یہ ان کا جدھر دل کرے یہ ایڈونچر کر لیں, اور یہ عمران خان سے ملاقاتیں کرنے کے بعد ملک کے اندر انتشار پھیلائیں اور وہ بیانات جاری کریں سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جس میں ملک میں انتشار پھیلے, ملک میں آگ لگے. تو یہ کسی قانون اور آئین میں نہیں لکھا ہوا. بانی پی ٹی آئی ہے, انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر, ابھی قریش صاحب نے بہت بری منائی میری بات, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے مخالفین کو دیواروں کے اندر چنوا دیا تھا. ان کو نواز شریف کا جیل میں جانا بھول گیا ہے, ان کو شہباز شریف کا جیل میں جانا بھول گیا ہے, ان کو نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کروانا بھول گیا ہے جو ہے نا قریش صاحب کو. تو خود آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے جو الیکشن چوری کر کے آیا تھا, آج وہ آئین اور قانون کی باتیں کرتا ہے. اس وقت اس کا آئین اور قانون جو تھا وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کے گرد گھومتا تھا. اور ابھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ فیض صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں, وہ تانے بانے بانی پی ٹی آئی سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور جو کچھ سارا کچھ ہوا, وہ کچا چٹھا بھی ابھی سامنے آئے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو لا کے یا کسی کو بھی لا کے اگر ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو قانون اور آئین کے مطابق عدالتوں کو فیس کرنا پڑے گا. ندیم قریشی صاحب کو ویلکم کروں گا. تھینک یو ندیم قریشی صاحب فار یور پریشیس ٹائم. ندیم صاحب السلام علیکم. سوال آپ سے ہے, عمران خان کے بیٹوں کے آنے سے پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے اپنے لیڈر کو آزاد کرانے کی, اس میں کیا نئی جان آئے گی, مزید طاقت آئے گی, امپروومنٹس ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ برطانوی شہری ہیں تو ان کے اوپر واٹر کینن کا کھلے عام استعمال نہیں ہو پائے گا؟ یور اوپینین قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جتوئی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے, ان کی کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے, وہ بیٹے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اس کو اندازہ ہے کہ جب کسی اولاد کے والدین کو ناجائز کسی تکلیف کا شکار کیا جائے تو بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. 2 سال سے ایک شخص کو صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ سے مختلف سوچتا ہے, وہ اس ملک کی ہمدردی کی بات کرتا ہے, وہ عام آدمی کی بہتری کی بات کرتا ہے, وہ 76 سال سے نافذ اس نظام کو جس نے اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور غریب کو سڑک پر, ہاسپٹل میں, کھانے میں, جگہ جگہ ذلیل کرنا ہے, وہ اس نظام کی تبدیلی کی بات کرتا ہے. تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی طرح سے بیک فٹ پہ جائے گی. اس جدوجہد نے آگے بڑھنا ہے. یہ جدوجہد تحریک انصاف کی نہیں ہے, ہر عام پاکستانی کی جدوجہد ہے. ابھی میں علی گور بلو صاحب کو سن رہا تھا
تو جتوئی صاحب دیکھیں کتنا شاندار، کتنا شستہ، کتنا خوبصورت انسان، لیکن اقتدار کی وجہ سے لہجے میں کتنی رعونت، لہجے میں کتنا تکبر. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی چیخ کے گلا پھاڑ کے قوم کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا. اب انہیں سڑکیں بھی بند نظر آتی ہیں، ان کو دہشت گردی بھی نظر آتی ہے، ان کو عوام کی بہتری بھی نظر آتی ہے لفظوں کی حد تک. مطلب اگر علی گوہر بلوچ جیسا نرم دل، نرم گفتار شخص اتنا گرم لہجے میں ہے، تو پھر جو ان کی اصل آتش بازی ان کے پاس ہے ان کا کیا حل ہوگا؟ تو دماغی طور پہ بھی انتقام لینے کے عادی ہیں اور پریکٹیکلی بھی وہ انتقام لینے کے عادی ہیں، وہ کیا حال کریں گے؟ تو میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، تحریک انصاف کی پرامن جدوجہد آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس میں ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان سے تو خیر کیا اجازت لینی، یہ تو مسترد شدہ لوگ ہیں، پاکستان کی عوام نے تو مسترد کیا ہے، یہ تو غاصب ہے، یہ تو پاکستان کی عوام کے حقوق غصب کر کے، مجھے نہیں معلوم کس کی پالیسی ٹو کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں. یہ تو مہنگائی ختم کرنے کا نعرہ لگایا کرتے تھے جب یہ جیلوں میں تھے، جب یہ اپوزیشن میں تھے. تو ندیم قریشی صاحب، جب سلیمان یا قاسم پاکستان آئیں گے اور احتجاج میں شریک ہوں گے اپنے ابا کو رہا کرانے کے لیے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرانے کے لیے، تو ان پر بھی تو واٹر کینن استعمال ہوگا اور آپ کو لگتا ہے پھر زیادہ اسپاٹ لائٹ ملے گی، زیادہ ہیڈ لائنز بنیں گی؟ تو صاحب واٹر کینن تو ایک استعارہ ہے. جو اصل سوچ ہے، جو اصل فکر ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان سے مخالف سوچ والے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. سلمان اور قاسم ظاہر ان کے والد کا ملک ہے، ان کے والد اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، کروڑوں لوگ ان کے والد کے نظریے کے فالوور ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے خیرخواہ ہیں. ان کے آنے سے یقیناً ماحول میں ایک تیزی مزید آئے گی اور لوگ پہلے بھی اس بات کی توقع رکھے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے اس نے آگے بڑھنا ہے. یہ اب خوف کا جو جنہوں نے اس خوف سے جو 3-4 سال اپنی حکومت کو طاقت اور توانائی دے لی ہے موجودہ سرکار نے، اور یہ الٹیمیٹلی اپنے ہی بوجھ تلے دبیں گے. یہ جتنی بھی واٹر کینن کا استعمال کریں، جتنا بھی لاٹھی کا استعمال کریں، FIR کا استعمال کریں، لوگوں کو پابند سلاسل کرنے کا اختیار استعمال کریں، الٹیمیٹلی یہ تمام ہتھیار، یہ نظام قدرت ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ مقافات عمل ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ہم کریں گے، یہ وقت بتائے گا. بالکل، ٹائم ول ٹیل کیا ہونا ہے یہ قوم دیکھے گی. ندیم قریشی صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج یہ بھی خبر شائع ہوئی ہے کہ محمود مولوی صاحب، فواد چودھری، عمران اسماعیل دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. یہ پہلے بھی ایکٹیو ہوئے تھے تاکہ مذاکرات کی ٹیبل کو دوبارہ گرم کیا جا سکے، PTI کے لیے کوئی رستہ نکالا جا سکے. اب بھی دوبارہ خبر لگی ہے، کوئی رستہ نکلنے کی امید ہے آپ کو ان تینوں کے ذریعے؟ ندیم قریشی صاحب. اچھا، پہلے میں علی گوہر بلوچ صاحب کو ایک درخواست کروں گا. سر، انہوں نے بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں بڑی سزائیں دی لوگوں کو، بڑا جیلوں میں ڈالا. یہ کوئی ایک کیس تو ثابت کر دیں